اور جب وہ اپنی بکریوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے خدا اور اس کے رسول کی طرف جا رہے تھے تو ان کے دل میں یہ بات بالکل بھی نہ آئی ہوگی کہ ایک دن وہ دمشق کو فتح کریں گے اور اس کے سرسبز و شاداب باغات کے قریب اپنا ایک شاندار محل تعمیر کروائیں گے۔ نیز وہ اس بات کا بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ دنیا کے سبز نگینے اور اس کے والی مصر کو فتح کرنے والی فوج کے قائدین میں سے ایک ہوں گے اور وہاں پر وہ ایک اپنی خوبصورت محل تعمیر کروائیں گے، اور یہ ساری باتیں تو صرف مستقبل میں پوشیدہ تھیں جنہیں خدا کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میں ہوں ہدا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لورز آف محمد۔ میرے ساتھ رہیے تاکہ میری حوصلہ افزائی رہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، ہم آپ تک تمام صحابہ کی زندگیاں اسی طرح پہنچا سکیں جس طرح کتابوں میں درج۔ یہ ہے رسول خدا جو ایک طویل انتظار اور شدید بے چینی کے بعد یثرب کے بلائی حصے سے نمودار ہو رہے ہیں، اور انہیں مدینہ منورہ کے باشندے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات کی خوشی میں اپنے گھروں کے دروازوں اور مکانوں کی چھتوں پر اکٹھے ہو رہے تھے، اور ان کے ہونٹوں پر تکبیر تھی، اور اسی طرح وہاں کی کمسن اور بھولی بھالی بچیاں اپنے ہاتھوں میں ڈف اور آنکھوں میں شوق انتظار سے نکل پڑیں، اور ان کے لبوں پہ یہ نغمات تھے کہ گھاٹیوں سے طلوع ہو کر کامل ہمارے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو بلاتا ہے ہمارے اوپر اس کا شکر واجب ہے، اور یہ رہا رسول کریم کا جلوس جس کے دونوں اطراف لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا، اور وہ اس کے درمیان سے گزرتے ہوئے انتہائی پروقار طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن حضرت عقبہ ابن عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلوس کا مشاہدہ نہ کر سکے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی سعادت سے محروم رہ گئے، اور یہ محرومی ان کے حصے میں اس وقت آئی وہ جب اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے وادیوں کی طرف نکل گئے تھے، کیونکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کے ہلاک ہونے کا خدشہ تھا، جبکہ یہ چند بکریاں ہی ان کا کل سرمایہ تھی۔ فرحت و سرور کی وہ پرکیف فضا جو مدینہ پہ چھائی ہوئی تھی، بہت جلد اس کی دور و قریب کی وادیوں تک خبر پھیل گئی، اور اس کی خوشخبریاں حضرت عقبہ ابن عامر کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ مدینہ سے دور وسیع میدانوں میں اپنی بکریاں لے کے پھرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ملاقات کا حال وہ خود سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں اس وقت اپنی بکریوں میں تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر جیسے ہی مجھے ملی میں نے اپنی بکریوں کو وہیں چھوڑا اور آپ سے ملنے کے لیے مدینہ آیا۔ آپ کے بارگاہ نبی میں پہنچ کے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بیعت قبول فرما لیں۔ تم کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ عقبہ ابن عامر، میں نے جواب دیا کون سی بیعت تمہیں پسند ہے؟ میں نے کہا میں بیعت ہجرت کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور بھی بہت ساری باتوں پہ بیعت کی جن پر اور مہاجرین سے بھی انہوں نے بیعت لی تھی۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک رات گزار کے واپس اپنی بکریوں میں آ گیا۔ ہم کل 12 آدمی تھے جو اسلام لانے کے بعد اپنی بکریاں چرانے کے لیے مدینہ منورہ سے دور وادیوں میں رہتے تھے۔ ایک دن ہمارے ایک ساتھی نے کہا اگر رسول اللہ سے دین سیکھنے اور اس کے اوپر آسمان سے نازل ہونے والی وحی کو سننے کے لیے باری باری ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو اس طرح ہم اس بات سے محروم نہیں رہ جائیں گے، اور ایک شخص اس بندے کی بکریوں کی حفاظت کرے گا۔ میں نے کہا تم لوگ یکے بعد دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ہر جانے والا اپنی بکریاں میرے حوالہ کر جائے۔ اپنی بکریوں کے بارے میں بہت محتاط تھا اور انہیں کسی کے سپرد نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد روزانہ صبح میرا ایک ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے تمام دین سیکھ کر واپس چلا آتا۔ لیکن چند روز کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا تمہارا برا ہو، کیا تم ان چند حقیر سی بکریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر ترجیح دے رہے ہو؟ پھر میں نے اپنی بکریوں سے کنارہ کش ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانگی اختیار کی تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر ہمسائیگی مسجد نبی میں قیام کروں۔ حضرت عقبہ ابن عامر
جس وقت یہ اہم فیصلہ کر رہے تھے اس وقت ان کے دل میں یہ بات کھٹکی بھی نہ ہوگی کہ چند سال گزارنے کے بعد وہ اکابر علماء صحابہ میں ایک زبردست عالم، ایک مشہور قاری، ایک نامور فاتح اور قابل ذکر والیان اسلام میں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ مدینہ منورہ آ کے حضرت عقبہ ابن عامر رضی تعالیٰ عنہ نے مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی۔ اس سائے کی طرح ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں تشریف لے جاتے، آپ کے خچر کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ آپ جدھر رخ کرتے وہ ہمیشہ آپ کے آگے آگے چلتے، اور بسا اوقات آپ انہیں اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ بارہا ایسا بھی ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی سواری سے اتر جاتے تاکہ وہ سوار ہو جائیں اور آپ پیدل ہو جائیں۔ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے مدینہ کے ایک پگڈنڈی سے گزر رہا تھا۔ آپ نے مجھے مخاطب ہوتے فرمایا، عقبہ کیا تم سوار نہیں ہوگے؟ میرے دل میں آیا نہیں۔ پھر میں نے اس خوف سے کہیں رسول اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ تب آپ اپنے خچر سے اتر آئے اور میں اس پہ سوار ہو گیا۔ آپ پیدل چلنے لگے، تھوڑی دور جانے کے بعد میں اتر آیا اور آپ سوار ہو گئے۔ عقبہ میں تم کو دو بے مثل صورتوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تب آپ نے مجھے قل اعوذ برب فلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا، اور اس رات آپ نے جس نماز کی امامت کروائی اس میں بھی آپ نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا، اور فرمایا سونے سے پہلے اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد ان دونوں صورتوں کو ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد میں ساری زندگی اس وظیفے پر عمر پیرا رہا۔ حضرت عقبہ ابن عامر نے صرف دو چیزوں، علم اور جہاد پر اپنی تمام توجہ مرکوز رکھی۔ وہ اپنی تمام ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کو ان کے لیے وقف کر دیتے۔ وہ علم کے گہرے اور میٹھے چشمے نبوت سے خوب سیریاب ہوئے، حتیٰ کہ قرآن و حدیث، فقہ و فرائض، ادب و فصاحت اور شعر و شاعری میں بھی درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ حضرت عقبہ نہایت خوش گلو شخص تھے، قرآن نہایت خوشحانی سے اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جب رات کا سناٹا چھا جاتا اور فضا پرسکون اور خاموشی کی چادر تن لیتی تو آپ قرآن کی طرف متوجہ ہوتے اور انتہائی پرسوز آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ آپ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک روز حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو بلایا، کہا عقبہ مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ انہوں نے قرآن حکیم کی آیات پڑھنا شروع کی۔ ایک تو رب السماوات والارض کا پرشوکت اور لرزا دینے والا کلام، اور دوسرا عقبہ ابن عامر کی آواز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے متاثر ہوئے کہ روتے روتے ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ انتقال کے بعد حضرت عقبہ ابن عامر اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک مصحف چھوڑ گئے۔ یہ مصحف مصر کی ایک جامع مسجد جامعہ عقبہ ابن عامر میں بہت زمانے تک موجود رہا، جس کے آخر میں کتبہ عقبہ بن عامر کے الفاظ درج تھے۔ حضرت عقبہ ابن عامر کا یہ مصحف دنیا میں پایا جانے والا قدیم ترین مصحف تھا، لیکن یہ بھی ہمارے دیگر قدیم اور بیش قیمت سرماؤں کی طرح زمانے کی زد سے محفوظ نہ رہ سکا۔ حضرت عقبہ ابن عامر غزوہ احد اور اس کے بعد پیش آنے والے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ وہ ان جانبازوں میں شامل تھے جنہوں نے فتح دمشق کے موقع پر غیر معمولی شجاعت اور ہمت مردانگی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں فتح دمشق کی خوشخبری دینے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کی خدمت میں مدینہ بھجوایا۔ وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک 8 دن رات مسلسل کہیں رکے بغیر تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر کے وہاں پہنچے اور حضرت عمر کو فتح عظیم کی خوشخبری سنائی، اور اس لشکر اسلام کے قائدین میں سے تھے جس نے مصر کو فتح کیا تھا، اور اس کا بدلہ امیر المومنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے یہ دیا کہ انہیں وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ وہ 3 سال تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ پھر حضرت معاویہ نے انہیں جہاد کے لیے روڈیس بھیج دیا۔ روڈیس ایک جزیرہ قبرص کے مغربی اور ترکی کے جنوب مغربی سمت میں ہے۔
جہاد سے ان کے شوق و تعلق کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جہاد سے متعلق بہت سی احادیث نبوی کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور ان کی روایت خاص طور پر مسلمانوں سے کرتے تھے۔ وہ بڑی جاں فشانی اور شوق و دلچسپی کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کرتے تھے اور اس میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی انہیں۔ جب حضرت عقبہ ابن عامر مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت وہ مصر میں تھے۔ انہوں نے اپنے لڑکوں کو پاس بلا کے یہ نصیحت کی، میرے جگر گوشوں، میں تم کو 3 باتوں سے روکتا ہوں۔ ان کی سختی سے پابندی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی کسی ایسے شخص سے قبول نہ کرنا جس کو اس کا علم نہ ہو، کبھی قرض نہ لینا، خواہ تم فقر و فاقے کے اس درجے پہ پہنچ جاؤ کہ تمہیں کمبل اور موٹے کپڑے پہننے کے سوا کچھ نہ ملے، اشعار کبھی نہ لکھنا، اس کی مشغولیت کے نتیجے میں تمہارے دل قرآن سے غافل ہو جائیں گے، اور جب ان کی وفات ہوگی تو انہیں جبل مقتم کی تلی میں دفن کیا گیا۔ پھر جب لوگ ان کے ترکے کی طرف متوجہ ہوئے تو معلوم ہوا انہوں نے 70 سے اوپر کمانیں چھوڑی ہیں اور ہر کمان کے ساتھ ترکش اور تیر بھی ہیں، اور ان کے متعلق ان کی یہ وصیت موجود تھی کہ انہیں راہ خدا میں وقف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ قاری عالم اور غازی حضرت عقبہ بن عامر کے چہرے کو شاداب رکھے اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین اجر سے نوازے، آمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔